السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک نصرت خان سلطان کے اس درد سے آشنا تھا۔ یہ درد شدید احساس محرومی کی پیداوار تھا۔ سیاست و اقتدار کی دنیا میں اس نے ناقابل یقین کارنامے انجام دیے تھے، مگر دل کی دنیا میں اس کا مقام ایک مفلس شخص سے بھی کمتر تھا۔ اس کی بیویاں خود غرض اور بے پرواہ تھیں، اور بچے سرکش اور نافرمان۔ کہیں وہ محرومی تھی جو کبھی کبھی سلطان کو ساری دنیا سے بیزار کر دیتی تھی۔ آج ایک انتہائی سنگین اور نازک موڑ پر اس کا یہ احساس جاگا تھا۔ اگر اس درد میں مزید اضافہ ہو جاتا تو سلطان کی نظریں محاذ جنگ سے ہٹ جاتیں، اور پھر چتوڑ کا طویل ترین محاصرہ ایک مذاق بن کر رہ جاتا۔ سلطان، آپ نے رانی پدمنی کو دیکھا؟ ملک نصرت خان سلطان کے خیالات کو منتشر کر دینا چاہتا تھا۔ علاؤالدین اپنے سپہ سالار کا سوال سن کر مسکرایا۔ ملک، تم بے شک بہت ذہین بھی ہو اور اپنے شاہ کے غمخوار بھی، مگر کبھی کبھی اس حقیقت کو بھول جاتے ہو کہ ہم زیادہ دیر تک اپنے جذبوں کا ماتم نہیں کرتے۔ ہاں، ہمارے سینے میں درد کی وہ تیز لہر اٹھی تھی، لیکن ہم نے اسے فوراً ہی عقل و ہوش کے لامحدود سمندر میں ڈبو دیا۔ اب تمہارا آقا پرسکون ہے اور راجہ رتن سنگھ کے اقتدار کو ختم کرنے کے لیے نئی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ ملک نصرت خان کے ہونٹوں کی گمشدہ مسکراہٹ لوٹ آئی، اور اس نے جوش جذبات میں اپنے دونوں ہاتھ علاؤالدین کے پیروں پر رکھ دیے۔ ہاں، میرا شاہ ایسی ہی زبردست قوت ارادی والا ہے جس کی ایک نگاہ کرم سے دشمنوں کے حصار جل اٹھتے ہیں۔ سلطان نے اپنے مصاحب خاص کی طرف تعریفی نظروں سے دیکھا۔ ملک، تم واقعتاً ہمارے مزاج آشنا ہو، اسی لیے ہم تمہاری بہت قدر کرتے ہیں۔ کاش ہمارے اہل و عیال بھی اسی جذبے کا مظاہرہ کرتے۔ رسماً ہی صحیح، مگر تمہاری طرح کوئی بیٹا تو ہمارے قدموں پر سر رکھ کر اپنا خون بہانے کا اعلان کر دیتا۔ آخر ہم باپ ہیں، اپنی اولاد کا خون کس طرح برداشت کرتے؟ لیکن ہمیں سکون مل جاتا کہ ہمارے بیچ چاہنے والے ہیں۔ ملک نصرت خان ایک بار پھر پریشان نظر آنے لگا تھا۔ سلطان نے اپنے درد کی جس لہر کو ہوش کے سمندر میں غرق کر دینے کا دعویٰ کیا تھا، وہ لہر دوبارہ ایک خوفناک بھنور بننے لگی تھی۔ سلطان نے اپنے سپہ سالار کے چہرے پر لکھے ہوئے کئی سوالات پڑھ لیے، اور پھر انتہائی پرسکون لہجے میں کہنے لگا، ملک، تم پریشان نہ ہو۔ جب ہم کسی محاذ جنگ کی طرف بڑھتے ہیں تو اپنے دل سے ایک جذبے اور ایک خواہش کو خورش ڈالتے ہیں۔ اگر اس وقت کوئی تمنا باقی رہ جاتی ہے تو بس یہ کہ دشمن کا سر نیزے پر بلند ہو یا پھر ہمارے قدموں کو بوسہ دے۔ نصرت نے حیرت سے دیکھا۔ علاؤالدین کے چہرے پر اس عظیم فاتح کے جذبات ابھر آئے تھے جو زندگی کو زندگی اور موت کو موت نہیں سمجھتا تھا۔ ملک نصرت نے اپنی پوری زندگی میں ایسا انسان نہیں دیکھا تھا جس نے دل کا ماتم کرتے کرتے اچانک تلوار اٹھا لی ہو، اور وہ ایک ناکام عاشق کی بجائے خونخوار سپاہی نظر آنے لگا ہو۔ اپنے سپہ سالار اور مصاحب خاص کو حیرت زدہ دیکھ کر سلطان مسکرانے لگا۔ تم رانی پدمنی کا ذکر کر رہے تھے؟ علاؤالدین نے اس طرح گفتگو کا رخ موڑ دیا جیسے چند لمحے پہلے کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش ہی نہیں آیا تھا۔ کیا تم جانتے ہو کہ ہم نے یہ خطرناک راہ کیوں اختیار کی تھی؟ ملک نصرت خان کچھ دیر تک سوچتا رہا، اور پھر سر جھکا کر کہنے لگا، سلطان کے دل میں یہ خدشہ پیدا ہو گیا تھا کہ اگر راجپوتوں کو شکست ہو گئی تو ان کی عورتیں ایک قدیم وحشیانہ رسم کا شکار ہو کر آگ میں زندہ جل مریں گی، اور شاید اس طرح رانی پدمنی بھی۔ ملک نصرت خان نے سلطان کے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ علاؤالدین ایک بار پھر مسکرایا۔ ہمیں تمہاری ذہانت سے یہی توقع تھی۔ ہمیں اس اندیشے نے پریشان کر دیا تھا کہ اگر پدمنی ہمارے روبرو حاضر ہونے سے پہلے جل کر مر گئی تو ہماری اس عظیم الشان فتح کی داستان نامکمل رہ جائے گی۔ ہم دربار چتوڑ میں پہنچ کر کچھ اور اندازے بھی کرنا چاہتے تھے،
مگر سچ تو یہ ہے کہ کسی خوفناک حادثے سے پہلے پدمنی کا دیدار ہماری عین خواہش تھی۔ تو پھر سلطان والا تم نے رانی پدمنی کو کیسا پایا؟ ملک نصرت خان کبھی کبھی سلطان کے سامنے بے باک ہو جاتا تھا، اور اس وقت بھی وہ اسی انداز میں بے تکلفی کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا۔ برہمن راگھو چیتن نے پدمنی کی شان میں جو قصیدے پڑھے تھے وہ کچھ زیادہ مبالغہ آمیز تھے۔ علاء الدین نے کہا، پدمنی خوبصورت ہے، مگر اتنی بھی نہیں کہ ہم اسے کسی اور ہی دنیا کی مخلوق سمجھنے لگیں۔ وہ ذہین بھی ہے اور بہادر بھی، مگر ہم سمجھتے ہیں کہ رتن سنگھ کی قربت نے پدمنی کی ان دونوں صفات کو یعنی ذہانت کو اور بہادری کو تباہ کر دیا ہے، یا پھر پوری طرح ذہانت کو اور بہادری کو ابھرنے کا موقع نہیں دیا ہے۔ ملک نصرت خان حیرت سے سلطان کی طرف دیکھنے لگا۔ ملک، تم اس راز کو نہیں سمجھو گے۔ علاء الدین سنجیدہ نظر آنے لگا تھا۔ عورت کی خوبیوں کا صحیح اندازہ اسی وقت ہوتا ہے جب وہ آزمائش کے مرحلے سے گزر رہی ہو۔ ہم نے محسوس کیا ہے کہ رتن سنگھ فطری طور پر عورت پرست ہے، اور جذبوں کی اسی بے اعتدالی نے اسے حسن کا غلام بنا دیا ہے۔ غلامی عشق کے مذہب کا تو ایک انداز ہو سکتی ہے، لیکن سیاست کے مذہب میں غلامی ایک بدترین لعنت ہے۔ ہم رتن سنگھ کو ایک لعنت زدہ انسان سمجھتے ہیں۔ اگر وہ ایک مرد آزاد ہوتا تو پدمنی کے کہنے پر ہمارے فرمان کو اس طرح سرے دربار چاک نہ کرتا۔ رتن سنگھ کی ان ہی نازبرداریوں نے پدمنی کی ذہانت اور شجاعت کو گمراہ کر دیا ہے۔ یہ پدمنی کی بدقسمتی ہے کہ اسے ایک مکمل مرد نہیں ملا۔ وہ حکم دینے اور اپنی بات منوانے کی عادی ہو چکی ہے۔ جس دن اس کے یہ اختیارات سلب ہو جائیں گے وہ ٹوٹ کر بکھر جائے گی۔ رتن سنگھ کے سجدوں نے اسے شیشے کی عورت بنا دیا ہے۔ وہ حالات کا ایک پتھر برداشت کرنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتے۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ چٹانوں کی آغوش میں پلنے والی عورت سراپا موم کی ہو کر رہ جائے گی۔ شکستی آگ کہاں، اسے تو دھوپ کی تیز کرنیں ہی پگھلا دیں گی۔ اب ہم مطمئن ہیں کہ شکست چتوڑ کی صورت میں پدمنی خودکشی نہیں کرے گی۔ اسے ہمارے لیے زندہ رہنا ہوگا، اور راجپوتوں کی وہ رسمیں جو مذہب کا درجہ اختیار کر گئی ہیں۔ ملک نصرت خان نے جھجکتے ہوئے کہا، پدمنی ان رسموں کو ٹھوکر مار دے گی۔ علاء الدین خلجی نے پر یقین لہجے میں کہا، وہ عورتیں اور ہوتی ہیں جو پورے ہوش و حواس کے ساتھ آگ میں جل جاتی ہیں۔ حکمرانی کے دور کی بگڑی ہوئی عادتیں اسے شعلوں کی تپش سے دور رکھیں گی، اور یہی بات ہمارے لیے باعث تسکین ہے۔ ہم پدمنی کو ضرور حاصل کریں گے کہ اٹھے ہوئے سروں کو جھکانے میں ہمیں بڑی لذت حاصل ہوتی ہے۔ ملک نصرت خان کے چہرے کی شادابی لوٹ آئی۔ خدا کا شکر ہے کہ میرے شاہ کے دل سے اداسیوں کا غبار چھٹ گیا۔ ملک نصرت خان نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کرتے ہوئے کہا، نہیں ملک، ہمارے دل کا وہ غبار کبھی صاف نہیں ہوگا۔ سلطان علاء الدین خلجی یک بیک پھر اداس ہو گیا تھا۔ وہ ہماری ازلی محرومی ہے۔ ہمیں سب کچھ دینے کے باوجود محبت سے محروم کر دیا گیا ہے۔ ہم مجبور ہیں کہ اسی طرح اس تماشے کو جاری رکھیں۔ جس دن یہ تماشا ختم ہو جائے گا ہم بھی فنا ہو جائیں گے، اور ابھی ہم مرنا نہیں چاہتے۔ ملک، ہم نے دنیا دیکھی ہے، یہ سب طاقت کا کھیل ہے۔ انسان کو انسان سمجھنے والے اس زمین سے رخصت ہو چکے ہیں۔ تم بھی اپنی تلوار کو بے نیام رکھو کہ اس سے ٹپکتے ہوئے لہو کے قطرے لوگوں کو ادب کرنا سکھاتے ہیں۔ وہ حسن کا شبستان ہو یا سیاست کا مقتل، ہر جگہ اسی شمشیر آبدار کی ہنگامہ آ رہی ہے۔ تمہاری شمشیریں بجھی تو تم بھی ان چراغوں کی طرح بجھا دیے جاؤ گے جو باد صبا اور نسیم سحر کو اپنا محبوب سمجھتے ہیں۔ ملک، تمہیں نہیں معلوم کہ ہواؤں کے یہ نرم و گداز جھونکے کیسے قاتل ہوتے ہیں۔ اپنی ذات کی لو کو تلوار کی دھار سے بھی زیادہ تیز کر لو کہ جب یہ فریب کار ہوائیں تمہیں چھونے کی کوشش کریں تو خود ان کے ہونٹ بھی چل اٹھیں اور سینے چاک ہو جائیں۔
سلطان علاء الدین خلجی کے لہجے کا وہی جلال لوٹ آیا تھا۔ بس اب تم آرام سے جا کر سو جاؤ کہ ہم جاگ رہے ہیں۔ ملک نصرت خان بارگاہ شاہی سے اٹھا تو اس کی دل و دماغ زیر و زبر ہو چکے تھے۔ آج اسے پہلی بار اندازہ ہوا تھا کہ ظاہری کم علمی کے باوجود سلطان زندگی کے کیسے کیسے نازک پہلوؤں پر سوچتا ہے، اور اس کی آنکھیں کتنی دور تک دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ شاہی خیموں پر آسودگی اور اطمینان کا گہرا سکوت طاری تھا، اور چتوڑ کے راج محل میں ہر قدم پر وحشت ناچ رہی تھی۔ رتن سنگھ بھی ایک ناقابل بیان اضطراب کے عالم میں جاگ رہا تھا۔ پدمنی اپنے شوہر کو ساغر لبریز دینے کے ساتھ ساتھ جھوٹی تسلیاں بھی دے رہی تھی۔ رتن سنگھ نے جلتی آنکھوں سے اپنی خوبصورت شریک حیات کی جانب دیکھا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا برابر کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ یہ کمرہ پدمنی کی خواب گاہ سے ملحق تھا اور اپنے طول و عرض میں بہت زیادہ وسیع تھا۔ اس کمرے میں چتوڑ کے سابقہ حکمرانوں کے قد آدم مجسمے نصب تھے، اور دیواروں پر ان کی تلواریں آویزاں تھیں۔ رتن سنگھ آگے بڑھتے بڑھتے ایک مجسمے کے سامنے ٹھہر گیا۔ پدمنی بڑی حیرت اور خوشی سے اپنے شوہر کے اس رد عمل کو دیکھ رہی تھی۔ رتن سنگھ جس مجسمے کے نزدیک جا کر گیا تھا وہ اس کے باپ سمر سنگھ کا مجسمہ تھا۔ مہارانی اس شخص کو پہچانتی ہو؟ رتن سنگھ نے اچانک ایک عجیب سے لہجے میں اپنی بیوی کو مخاطب کیا۔ کیوں نہیں سمراٹ، کیوں نہیں؟ پدمنی گھبرا کر بولی۔ یہ پوجی لائق پرستش پتا جی کی مورتی ہے۔ سمراٹ سمر سنگھ کی مورتی ایک مہان شاسک عظیم حکمراں کی مورتی جس سے شجاعت کی ہزاروں داستانیں منسوب ہیں، اور جن شجاعت کی داستانوں کو سن کر آج بھی راجپوت سرماؤں کے خون کی گردش تیز ہو جاتی ہے۔ پدمنی نے اپنے آن جہانی خسر کے لیے بھرپور جذبات عقیدت پیش کیے۔ ہاں پدمنی، یہ وہی سمراٹ سمر سنگھ ہیں جن کی شجاعت بے مثال تھی مگر سیاست مفلوج۔ رتن سنگھ کا لہجہ بہت تلخ ہو گیا تھا۔ اسی عظیم حکمراں کی ایک لغزش نے چتوڑ کو یہ دن دکھائے ہیں۔ اگر یہ شخص سلطان علاء الدین خلجی کی فوجوں کو گجرات جانے کے لیے راستہ نہ دیتا تو آج سلطان کو چتوڑ کا محاصرہ کرنے کی جرت نہ ہوتی۔ رتن سنگھ کا لہجہ گستاخانہ ہو گیا تھا۔ رہنما کی ایک غلطی پوری قوم کو کس طرح رلاتی ہے اس کا اندازہ آج ہو رہا ہے۔ حماقت کا بیج کس نے بویا اور فصل کون کاٹ رہا ہے؟ کاش ایسا نہ ہوتا۔ رتن سنگھ کسی وحشت زدہ انسان کی طرح مجسمے کے قدموں میں جھک گیا اور پتھر سے اپنا سر ٹکرانے لگا۔ اس کی زبان پر ایک جملہ بار بار گردش کر رہا تھا۔ آپ کی نادانی سے چتوڑ پر وہ عذاب نازل ہوا ہے جو ہماری جانیں لے کر ہی جائے گا۔ کاش پتا جی آپ ایسا نہ کرتے، کاش کاش۔ رتن سنگھ پاگل سا ہو گیا تھا۔ اسی وقت خوابگاہ کے دروازے پر دستک ہوئی اور خادمہ نے باہر کھڑے کھڑے اطلاع دی کہ سینا پتی ہری سنگھ اسی وقت سمراٹ سے ملنا چاہتے ہیں۔ رتن سنگھ چونک اٹھا۔ میں خود دیکھتی ہوں کہ ہری سنگھ کیوں آیا ہے، یہ کہتے ہوئے پدمنی دروازے کی طرف بڑھی۔ مہارانی اسے نشست گاہ میں بیٹھنے کے لیے کہیں۔ رتن سنگھ نے پدمنی کو روکتے ہوئے کہا، کوئی بہت اہم کام ہوگا ورنہ ہری سنگھ اس وقت حاضر نہیں ہوتا۔ پدمنی نے مڑ کر رتن سنگھ کی طرف دیکھا۔ اس حالت میں آپ کا سینا پتی سے ملنا ملاقات کرنا مناسب نہیں ہے۔ ماتھے کی یہ خراشیں اور خون کے یہ قطرے اسے کوئی اور ہی کہانی سنا دیں گے، پدمنی نے کہا، اور خوابگاہ سے نکل کر نشست گاہ تک پہنچی۔ پھر دربان کے ذریعے ہری سنگھ کو اندر طلب کیا۔ ہری سنگھ بھی چہرے سے پریشان نظر آ رہا تھا۔ پدمنی نے اسے بتایا کہ سمراٹ ابھی سوئے ہیں، کل صبح سے پہلے یہ ملاقات ممکن نہیں۔ ہری سنگھ واپس جانے لگا تو پدمنی نے اس سے پوچھا، کوئی بری خبر تو نہیں ہے؟ ہری سنگھ ضبط کر گیا۔ وہ ایک سرکش عورت کو کیا بتاتا کہ اس کے نازو ادا نے کیسے کیسے گل کھلائے ہیں۔ نہیں مہارانی، آپ کے نمکخوار اتنے جلد باز نہیں۔ ہری سنگھ مبہم الفاظ میں بہت کچھ کہہ گیا تھا، مگر پدمنی ریاست کے محافظ اعلیٰ کی بات پر
غور کیے بغیر اپنی خوابگاہ میں واپس لوٹ آئے اور رتن سنگھ کو مطمئن کرتے ہوئے اسے گہری نیند سو جانے کا مشورہ دینے لگی۔ رتن سنگھ اپنے سپاہ سالار کی بے وقت آمد کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا، مگر ماتھے پر خون کی وہ تازہ چھینٹیں اسے ہری سنگھ کے سامنے جانے سے روک رہی تھیں۔ پدمنی نے رتن سنگھ کی اس چوٹ کو راز میں رکھنے کے لیے خود ہی شوہر کی پیشانی کا خون صاف کیا اور جلتی ہوئی شمع بجھا دی۔ خوابگاہ میں اندھیرا ہوتے ہی درباری مطربہ نے ایک سحر کار گیت چھیڑ دیا، ایسا گیت جس میں رانی پدمنی اور راجہ رتن سنگھ کے لیے درازی عمر اور پرخیب خوابوں کی دعائیں کی گئی تھیں۔ مطربہ کی دل نشیں آواز نے تھوڑی ہی دیر میں رانی پدمنی کو گہری نیند سلا دیا، مگر رتن سنگھ جاگتا رہا۔ تاریکی ہونے کے باوجود اس کے تصورات میں سمر سنگھ کا مجسمہ ابھرتا رہا اور وہ زیر لب ایک ہی جملہ دہراتا رہا، پتا جی کاش آپ نے ایسا نہ کیا ہوتا۔ شکست کے خوف نے رتن سنگھ کو بدحواس کر دیا تھا اور اسی دہشت کے زیر اثر وہ اپنے باپ پر چتوڑ کی تباہی کا الزام عائد کر رہا تھا، حالانکہ حقیقت کچھ اور تھی۔ سمر سنگھ کی غیر معمولی ذہانت نے اس وقت چتوڑ کو بچا لیا تھا۔ علاؤ الدین نے 60 سال پہلے 697 ہجری میں اپنا ایک لشکر گجرات کی طرف بھیجا تھا۔ اس وقت بعض راجپوت سرداروں نے راجہ سمر سنگھ کو اکسایا تھا کہ وہ راستے کی دیوار بن کر سلطانی فوجوں کو روک لے۔ سمر سنگھ بھی غیرت قومی کے جوش میں اپنی فوج لے کر چتوڑ کے قلعے سے نکل آیا تھا، مگر اچانک اسے خیال آ گیا کہ علاؤ الدین کی فوجی طاقت بے پناہ ہے اور یہ تصادم اس کی ریاست کے لیے تباہ کن ثابت ہوگا۔ سمر سنگھ نے ضبط ہوش سے کام لیا اور علاؤ الدین خلجی کے لشکروں کو میدانی راستے سے چپ چاپ گزرنے دیا۔ سمر سنگھ کے اس فیصلے پر کچھ راجپوت سرداروں نے سخت اعتراضات کیے، یہاں تک کہا گیا کہ سمر سنگھ بزدل ہے اور وہ اپنے ہم قوم حکمراں راجہ کرن کی تباہیوں کا تماشا دیکھ رہا ہے۔ سمر سنگھ جیسے جوشیلے فرما روا نے بڑے تحمل کے ساتھ ان الزامات کو برداشت کیا اور اپنے قلعے میں خاموش بیٹھا رہا۔ گجرات کی شکست کے بعد چتوڑ کے سیاستداں طبقے کو اندازہ ہو گیا کہ راجہ سمر سنگھ کا فیصلہ کس قدر درست تھا۔ اس کے ساتھ ہی یہ راز بھی فاش ہوا کہ سلطان علاؤ الدین خلجی نے درمیانی راستے میں سمر سنگھ کی مزاحمت کے امکان کو نظر انداز نہیں کیا تھا، اور اسی امکان کے پیش نظر علاؤ الدین خلجی نے سپاہیوں کی ایک کثیر تعداد گجرات کی طرف روانہ کی تھی۔ دہلی سے روانگی کے وقت علاؤ الدین خلجی نے اپنے سپاہ سالاروں الماس بیگ اور نصرت خان کو ہدایت کر دی تھی کہ انہیں 2 محاذوں پر جنگ کرنا ہے۔ سلطان کے اندازے کے مطابق اگر سمر سنگھ قلعہ چھوڑ کر میدانوں سے نکل آئے تو پہلے اس کا مقابلہ کیا جائے، پھر اس وقت تک سلطانی لشکر آگے نہ بڑھے جب تک سمر سنگھ کی فوجیں فرار نہ ہو جائیں، بھاگ نہ جائیں۔ علاؤ الدین خلجی ایک تیر سے 2 شکار کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی سلطان نے اپنے سپاہ سالاروں کو یہ تنبیہ بھی کر دی تھی کہ اگر سمر سنگھ چھیڑ چھاڑ نہ کرے تو اسلامی سپاہ بھی خاموشی سے اپنے ہدف کی جانب پیش قدمی جاری رکھیں، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ سمر سنگھ جوش جذبات میں قلعے سے نکل کر کچھ دور تک آگے بڑھا اور پھر انتہائی دانش مندی کا ثبوت دیتے ہوئے واپس لوٹ گیا۔ اگر سمر سنگھ کسی وجہ سے یہ حماقت کر بیٹھتا تو چتوڑ کی مضبوط سلطنت 7 سال پہلے ہی تباہ ہو چکی ہوتی۔ چتوڑ کی فوجوں کو صرف قلعہ بند ہو کر ٹھہرنے کی رعایت حاصل تھی، ورنہ کھلے میدانوں میں سمر سنگھ کی فوجوں کا سلطانی لشکر سے کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا۔ یہ بات بڑی عجیب ہے کہ اس نے ایک پرجوش قوم کا نمائندہ ہوتے ہوئے بڑے ہوش سے کام لیا تھا اور سلطانی افواج کو گجرات جانے کا راستہ دے کر سلطنت چتوڑ کی عمر میں 7 سال کا اضافہ کر دیا تھا۔ اگر سمر سنگھ ایسا نہ کرتا تو چتوڑ بہت پہلے زنجیر غلامی پہن چکا ہوتا اور رتن سنگھ حکمران ہونے کی بجائے سلطان علاؤ الدین خلجی کا حاشیہ بردار ہوتا، یا پھر اس کی چتا کو آگ لگائی جا چکی ہوتی۔ اسی طرح رانی پدمنی بھی بھڑکتے ہوئے شعلوں میں کود کر اپنے حسن جہاں سوز کو آگ کا ایندھن بنا چکی ہوتی،
یا پھر کسی مسلمان سپاہ سالار کی کنیز کی حیثیت سے رو رو کر زندگی بسر کر رہی ہوتی۔ یہ راجہ سمر سنگھ ہی کی ذہانت تھی جس کے صدقے میں اہل چتور نے 60 سال تک آزادی کی سانسیں لیں۔ رتن سنگھ نے اپنے سر پر سنہری تاج سجایا اور پدمنی نے اپنے شوہر کی دل و دماغ کے ساتھ ساتھ بے شمار راجپوتوں پر بھی حکومت کی، مگر آج وہی سمر سنگھ اپنے عیش پرست بیٹے رتن سنگھ کی نظروں میں ایک معتوب انسان تھا۔ رتن سنگھ شراب کے نشے میں غرق ریشمی بستر پر پڑا ہوا اپنے باپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا، اور اسے یہ احساس تک نہیں تھا کہ سمر سنگھ نے ایک مضبوط حکومت ورثے میں چھوڑی تھی، جسے اس کے وارث نے پدمنی کی ہوش ربا اداؤں اور بادۂ گلفام میں غرق کر دیا تھا۔ رتن سنگھ کچھ دیر تک پیچ و تاب کھاتا رہا اور پھر شراب کے اثر نے اسے گہری نیند سلا دیا۔